بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ سویڈن، فن لینڈ، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ میں تو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن یہاں پر زلزلے نہیں آتے، اور جاپان میں زلزلے آتے تھے لیکن انہوں نے زلزلہ پروف مکان بنا لیے، یعنی سائنس کے ذریعے زلزلوں کا توڑ نکال لیا۔ میرا خیال ہے کہ زلزلے زمین کی پلٹیوں کی حرکت کی وجہ سے آتے ہیں، اور ان کا توڑ صرف سائنس کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے قدرتی آفات کی سائنسی توجیہ پیش کی ہے۔ ہم سائنس کے منکر نہیں، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ سائنس نے انسانوں کو بہت سے فائدے بھی دیے ہیں، لیکن ہم ساتھ ہی اس بات کو بھی آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ قدرتی آفات جب بھی آتی ہیں اللہ کے حکم سے ہی آتی ہیں۔ اگر آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے تو آپ ہمیں یہ بات بتلائیں کہ طوفان نوح اور قوم عاد پر آنے والی آندھی اور قوم مریم اور قوم سمود کو تباہ کرنے والی چنگاڑ کا بنیادی سبب سائنس تھی یا اللہ کا قہر تھا؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ خشکیوں اور تریوں میں جو فسادات ظاہر ہوتے ہیں وہ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سونامی کا طوفان فساد فی البحر اور پاکستان کا زلزلہ فساد فی البر کی بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ نے سورۃ القصاص میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی ہم نے کبھی بھی کسی بستی کو اس کے رہنے والوں کے ظلم کے بغیر تباہ نہیں کیا۔ آپ ہی بتلائیں کہ اگر سائنس کو آفات لانے کی مکمل اہلیت حاصل ہو تو بستیوں کی تباہی کے بارے میں اللہ کے حکم کو کہاں جگہ دی جائے گی؟ جہاں تک تعلق ہے مغربی اقوام پر عذاب کے آنے کا، تو یاد رکھیے سورۃ الزخرف کے مطابق اللہ کافروں کو دنیا ہی میں نعمتوں سے نواز دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن اور متقی لوگوں کو دنیا میں عروج نہیں مل سکتا، یا بعض کافر مادی نعمتوں سے محروم نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ موجود نہیں۔ قرآن مجید میں مصیبتوں اور آفات کے بارے میں بھی اس اصول کو واضح کر دیا گیا ہے کہ جو بھی مصیبتیں آئیں گی تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہی آئیں گی۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں بے لگام پیدا نہیں کیا، بلکہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے اللہ انسانوں کی بدعمالیوں کے سبب مختلف طریقے سے اپنے عذابوں کو ان پر اتارتا رہے گا۔ اگر ہم عذابوں کی سائنسی توجیہ میں پڑے رہے تو پھر یاد رکھیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے شیطان ہمیں مختلف وسوسوں میں مبتلا کر کے اللہ کے عذاب سے بے نیاز کرتا رہے گا۔ اسلام سائنس اور مادی طریقوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن کائنات میں اللہ کے حکم کو جو کلیدی حیثیت حاصل ہے اس کو سائنس کی آڑ لے کر ٹھکرانا بہت بڑی نادانی ہوگی۔ زلزلوں، بارشوں اور طوفانوں سے بچنے کے لیے مادی تدابیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان زلزلوں اور طوفانوں کے روحانی اسباب کو نظر انداز کر کے مادی طریقہ کار سے آفات آسمانی اور زمینی کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یقین کریں اگر آپ صرف تقوی ہی کو اختیار کر لیں تو اللہ کا فرمان ہے، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کو اختیار کر لیں تو اللہ ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ جتنی مرضی مادی تدابیر اختیار کر لیں، جب تک آپ نے مدبر الامور کو راضی نہیں کیا تو آپ ان حادثات سے نہیں بچ سکتے۔ اس زمین پر اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ زلزلہ زمین کی پلٹیوں کی حرکت کی وجہ سے آیا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ زمین کی یہ پلٹیں کیا اللہ کی طاقت اور پہنچ سے دور ہیں؟ کیا اللہ ان کو حرکت کرنے سے روک نہیں سکتا تھا؟ قوم سمود کو جس چنگاڑ نے تباہ کیا اور ان کے بھیجے نکل کر باہر آ گئے، کیا اب آپ ایسی چنگاڑیوں سے بچنے کا حل بھی تلاش کریں گے؟ آپ کیا کیا کر لیں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ زلزلہ پروف گھر بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اور آفت آ جائے اور آپ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ سائنسی حل ضرور تلاش کیجیے، لیکن ان زلزلوں کی آمد کی وجوہات کو نظر انداز مت کیجیے۔ اللہ بہت مہربان ہے، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر اللہ ہی کا حکم چلے گا، لیکن زمین پر جب اللہ کی ربوبیت کا انکار شروع ہو جائے، زنا، سود، شراب، بے پردگی، ریانیت
اور حرام کاریاں عام ہو جائیں تو پھر کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی طوفان، کبھی خوفناک چنگاڑ اور کبھی سیلاب اور آندیاں۔ اللہ ہم سب کی عقیدے کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔